بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میں نے آج بھی اسی بیری کے درخت کے نیچے تہجد کی نماز پڑھی اور اپنے ہاتھ پھیلائے اور اللہ تعالیٰ سے دعا کر رہی تھی کہ یا اللہ مجھ پر رحم فرما، میں آپ کی مدد کی طلبگار ہوں، مجھ پر رحم فرما۔ ابھی میں نے یہی لفظ ادا کیے تھے، کسی نے میرے کان میں سرگوشی کی کہ آمین۔ یہ آواز سن کر میری تو جان نکل گئی۔ تہجد کی نماز کے بعد میں بہت لمبی دعا مانگا کرتی تھی، کیونکہ ابا اکثر کہا کرتے تھے کہ تہجد میں مانگی گئی دعائیں ضرور قبول ہوتی ہیں، لیکن نہ جانے کیوں اس انجانی سرگوشی سے میرا دل زور زور سے دھڑکنے لگا تھا، اور میں نے جلدی سے اپنی دعا مختصر کی اور جائے نماز اٹھا کر کمرے کی طرف بھاگی تھی۔ ابھی مجھے محسوس ہوا کہ میرے آس پاس ایک بہت ہی دل کو لبھانے والی خوشبو تھی، جس نے میرے نتنوں کو بہت سکون پہنچایا، اور تیز ہوا کا جھونکا ایک دم سے آیا۔ میں جو اندر کی طرف بھاگی جا رہی تھی، خود بخود میرے پاؤں رک گئے، لیکن جیسے ہی میں نے پیچھے مڑ کر دیکھا، میرے تو پاؤں کے نیچے سے زمین کھسک گئی۔ میرا نام حورین فاطمہ ہے، میری عمر 21 سال ہے، میں اپنے ماں باپ کی اکلوتی اولاد تھی۔ میں 2 سال کی تھی جب میری دوسری بہن پیدا ہوئی، اور پیدا ہوتے ہی وفات پا گئی، لیکن بدقسمتی سے میری ماں بھی پیدائش میں پیچیدگیوں کی وجہ سے اس کے ساتھ ہی دنیا سے رخصت ہو گئی۔ میں تو اس وقت بہت چھوٹی تھی اور کسی بھی بات کا پتہ نہیں تھا۔ میری وجہ سے میرے ابو نے دوسری شادی نہ کی، کیونکہ ان کا کہنا تھا کہ سوتیلی ماں میرے ساتھ اچھا سلوک نہ کرے گی۔ اس وقت تایا کی اولاد نہ تھی، ان کی شادی کو 5 سال گزر چکے تھے، لیکن اللہ تعالیٰ نے انہیں اولاد جیسی نعمت سے محروم رکھا تھا۔ تایا ابو ایک گاؤں میں رہتے تھے۔ یہ گاؤں میرے ابو کا آبائی گاؤں تھا، لیکن ابو چونکہ کلرک تھے اور ان کی نوکری شہر میں تھی، اور وہ یہیں رہائش پذیر ہو گئے، اور میری ماں اور باپ بہت اچھی زندگی گزار رہے تھے، لیکن کسی کو کیا پتا تھا کہ زندگی میں ان دونوں کا ساتھ اتنا کم ہوگا۔ ماں کی وفات کے بعد تایا نے ابو سے کہا کہ چونکہ اب حورین کی ماں نہیں رہی اور مجھے اللہ تعالیٰ نے اولاد نہیں دی، اس لیے اسے میری گود میں ڈال دیں، مجھے اولاد مل جائے گی اور اسے ماں کی گود مل جائے گی۔ لیکن ابا نے یہ کہہ کر انکار کر دیا کہ دیکھیے اس کی ماں تو اللہ کے پاس چلی گئی، لیکن میں زندہ ہوتے ہوئے بھی اس سے باپ کی شفقت اور سائے سے محروم نہیں کر سکتا، میں اسے ماں اور باپ خود بن کر پالوں گا، اللہ تعالیٰ تمہیں اپنی اولاد دے گا۔ اس دن کے بعد میرے ابو نے سچ میں مجھے ماں اور باپ دونوں کا پیار دیا، اور 1 سال بعد ہی اللہ تعالیٰ نے میرے تایا کو بھی اولاد سے نواز دیا۔ تایا کے پاس اب 2 بیٹیاں اور 1 بیٹا تھا۔ ابو مجھے اپنی ڈیوٹی پر بھی ساتھ لے کر جاتے، بہت سی قربانیاں انہوں نے میری خاطر دیں۔ ابو نے دنیاوی تعلیم کے ساتھ ساتھ مجھے دینی تعلیم بھی دلوائی۔ میں نے 8 جماعتیں پڑھ کر قرآن پاک حفظ کیا، کیونکہ ابو کا شوق تھا کہ میری بیٹی حافظ قرآن ہو اور وہ دین اسلام کے بارے میں مکمل طور پر جان جائے۔ حفظ کرنے کے بعد میں نے میٹرک کا امتحان بہت اچھے نمبروں سے پاس کیا۔ میرے ابو شروع سے ہی 5 وقت کی نماز ادا کرتے تھے، اور تہجد، اشراق اور چاش کی بھی پابندی کرتے تھے۔ یہی وجہ تھی کہ میں بھی شروع سے ہی نمازی تھی۔ کچھ قرآن کی تعلیم حاصل کرنے کے بعد اللہ تعالیٰ کے اور بھی نزدیک ہو گئی۔ جب سے ہوش سنبھالا تھا، فرض نماز کے ساتھ ساتھ تہجد بھی کبھی قضا نہ کی تھی۔ تہجد کی نماز جب تک ادا نہ کرتی مجھے سکون ہی نہ ملتا تھا۔ میں اور ابو اپنی اس چھوٹی سی دنیا میں بہت خوش تھے۔ ابو میری ہر خواہش پوری کرتے تھے، یہاں تک کہ ابو نے کبھی بھی مجھے ماں کی کمی محسوس ہی نہ ہونے دی تھی۔ میرا باپ میرے لیے سب کچھ تھا۔ ابا صبح اپنی ڈیوٹی پر جاتے تو میں کالج چلی جاتی۔ اس وقت میں فرسٹ ایئر کی اسٹوڈنٹ تھی، اور جب وہ اپنی ڈیوٹی سے واپس آتے تو میں بھی گھر آ جاتی۔ پھر ہم اپنی زندگی حسب معمول طریقے سے گزار رہے تھے کہ اچانک سے ابو کی طبیعت خراب رہنے لگی تھی۔ نہ جانے کیوں بخار تھا کہ جان چھوڑنے کا نام ہی نہ لیتا تھا۔ ابو محلے کی ڈسپینسری سے دوائی لے آتے۔ بہت دفعہ ابا سے کہا کہ کسی اچھے ڈاکٹر سے اپنا چیک اپ کروا لیں۔ میں بہت زیادہ پریشان رہتی تھی ابو کی صحت کے بارے میں۔ اب تو کئی دن سے ابو دفتر بھی نہ جا رہے تھے۔ لاکھ دفعہ ابو کو سمجھایا کہ کسی اچھے ڈاکٹر سے اپنا علاج کروا لیں، لیکن وہ ہر دفعہ یہ کہہ کر ٹال دیتے کہ مجھے کچھ نہیں ہوا، میرے ساتھ میری اتنی نیک بیٹی کی دعائیں ہیں۔ لیکن میں پھر بھی ابو سے بار بار کہتی کہ ابو، جب انسان بیمار ہوتا ہے تو علاج بھی تو ضروری ہوتا ہے نا، اور آپ اپنا اچھے سے علاج کروائیں۔ لیکن اب وہ ہر دفعہ ہی میری بات ہنس کر ٹال دیتے اور کہتے کہ مجھے کچھ بھی نہیں ہے، معمولی سا بخار ہی تو ہے، اتر جائے گا، تم کیوں پریشان ہوتی ہو میری شہزادی۔ میں ابا کو کیسے سمجھاتی کہ میری تو کل کائنات آپ ہے۔ پھر ایک دن اچانک سے ابو کی طبیعت بہت خراب ہو گئی،
ان کا پیٹ پھولنا شروع ہو گیا اور ہاتھ پاؤں پر بھی بہت زیادہ سوجن ہو گئی تھی۔ میں ابو کی طبیعت دیکھ کر بہت گھبرائی۔ اس دن بھی میں نے ابو سے کہا کہ ابو آئیں، میں آپ کو لے کر ہسپتال چلتی ہوں۔ ابا نے منع کر دیا، نہیں بیٹے، بس تھوڑی سی معدے کی خرابی ہے جس کی وجہ سے یہ سویلنگ ہو گئی ہے، انشاءاللہ جلدی ہی بہتر ہو جائے گی۔ لیکن میں بے حد پریشان رہنے لگی تھی، نہ جانے کیوں مجھے ایک انجانا سا خوف تھا۔ پھر اس دن جب میں سو کر اٹھی ابا کو جگانے کے لیے ابا کے کمرے میں گئی، کیونکہ ابا کی نماز کا ٹائم گزرتا جا رہا تھا۔ میں بہت زیادہ حیران تھی کہ ابا آج تو تہجد کے لیے بھی نہ اٹھے تھے۔ میں جیسے ہی ابو کے کمرے میں پہنچی، ابو کو آوازیں دیں کہ ابو اٹھیں، فجر کی نماز کا ٹائم نکلا جا رہا ہے۔ لیکن نہ جانے کیوں ابو میری کوئی بات بھی نہ سن رہے تھے۔ میں نے جیسے ہی جا کر ابو کا کندھا ہلایا تو ابو تو بالکل بے ہوشی کے عالم میں پڑے ہوئے تھے۔ ان کی طبیعت بہت زیادہ خراب تھی اور پیٹ بھی پھول کر کافی زیادہ بڑھ گیا تھا۔ مجھے سمجھ نہیں لگ رہی تھی کہ میں اس وقت کیا کروں۔ میں نے بہت دفعہ ابو کو ہوش دلوانے کی کوشش کی، لیکن ابو کچھ بھی نہ بول رہے تھے۔ میں بہت زیادہ گھبرا گئی تھی۔ ایسے میں مجھے کچھ بھی نہ سوچ رہا تھا۔ میں نے جلدی سے تایا کا نمبر ملایا اور تایا جان کو فون کر دیا۔ وہ بھی ابو کی طبیعت کا سن کر کافی زیادہ پریشان ہو گئے تھے۔ انہوں نے کہا کہ بس میں 1 گھنٹے تک پہنچ رہا ہوں، تم ایمبولینس کو فون کرو۔ میں نے جلدی سے ایمبولینس کو فون کیا اور ابو کو لے کر ہسپتال پہنچ گئی۔ اور جب تایا کو بتایا کہ میں ابو کو لے کر ہسپتال آئی ہوں، تایا بھی وہیں پہنچ گئے تھے۔ ڈاکٹرز نے ابو کے تمام ٹیسٹ وغیرہ کرنے کے بعد جو تشخیص کی وہ سن کر تو میرے پاؤں کے نیچے سے زمین ہی کھسک گئی۔ ڈاکٹرز نے بتایا کہ ابو کا جگر مکمل طور پر ختم ہو چکا ہے اور ابو کے پیٹ میں بہت زیادہ پانی ہو گیا تھا۔ پانی وغیرہ واش کیا، 2-3 دن ابو ہسپتال میں رہے۔ میں اور تایا ابو ہم دونوں ہی ابو کے ساتھ تھے۔ ایسے میں بہت زیادہ روتی اور اللہ سے گڑ گڑا کر دعا کرتی۔ ساری رات مجھے نیند نہیں آتی تھی۔ اپنے ابو کی طبیعت دیکھ کر نہ جانے کیوں میں دل برداشتہ ہوتی جا رہی تھی۔ مجھے کچھ بھی سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ میں کیا کروں، حالانکہ میں بہت چاہتی تھی میں صبر کروں، لیکن نہ جانے کیوں صبر آ ہی نہیں رہا تھا۔ ایک ہی خوف تھا جس نے میرے پورے دل کو لبریز کر کے رکھ دیا تھا کہ اگر اللہ نہ کرے میرا باپ مجھے چھوڑ کر چلا گیا تو میرا کیا ہوگا۔ پھر میری زندگی کا وہ بھیانک دن شروع ہوا جس دن کا میں نے کبھی تصور بھی نہیں کیا تھا۔ اس دن میں ابھی تہجد کی نماز پڑھ رہی تھی کہ اچانک سے نرس بھاگتی ہوئی ڈاکٹر کو بلانے آئی۔ میں گھبراتی ہوئی جائے نماز سے اٹھی اور ابو کو دیکھنے کے لیے گئی۔ میں اور تایا ابو ایمرجنسی روم کے دروازے کے سامنے کھڑے تھے۔ ڈاکٹر بھی جلدی سے ایمرجنسی میں آیا، لیکن وہ ہم دونوں کو اندر نہیں جانے دے رہے تھے۔ جیسے ہی ڈاکٹر نے ابو کو دیکھا تو تھوڑی دیر کے بعد باہر آیا اور بولا کہ آپ کے ابو اب اس دنیا میں نہیں رہے۔ اس وقت مجھے ایسا لگا کہ کوئی بہت بڑا پہاڑ میرے سر پر گرا دیا گیا ہو اور میں نیچے پھنس کر رہ گئی ہوں۔ میرا جسم میرا ساتھ نہیں دے رہا تھا، میں بالکل بے جان ہو گئی تھی۔ اس وقت مجھے ایسا محسوس ہو رہا تھا کہ اپنے باپ کے ساتھ میں بھی لحد میں اتار دی جاؤں۔ یہ کیسی کیفیت تھی اور میں آپ سب کے سامنے بیان نہیں کر سکتی۔ مجھے ہسپتال سے کیسے گھر پہنچایا گیا میں اس بارے میں کچھ نہیں جانتی۔ اس وقت صرف وہی الفاظ تھے جو بار بار میرے کانوں میں گونج رہے تھے کہ آپ کے ابو اس دنیا میں نہیں رہے۔ ابو کا جنازہ میرے سامنے پڑا تھا، نہ میں رو رہی تھی نہ میری آنکھوں سے آنسو بہہ رہے تھے۔ ایسا لگ رہا تھا جیسے میں پتھر کی ہو گئی۔ مجھے تبھی سمجھ آئی جب مجھے ایک عورت نے ہلایا اور بولی، بیٹا 2 آنسو گرا لو، دل کا بوجھ ہلکا ہو جائے گا، ایسے تو تم پتھر کی بن جاؤ گی۔ یہ الفاظ میرے کانوں میں جاتے ہی میں ایک دم سے ہوش میں آئی اور نہ جانے خود بخود کیسے میری آنکھوں سے آنسو بہنے لگے کہ میرا باپ اس دنیا میں نہیں رہا۔ میں تنہا اس دنیا میں کیا کروں گی؟ لیکن میں اللہ کی ناشکری نہیں کرنا چاہتی تھی۔ میں کچھ بھی ایسا نہیں بولنا چاہتی تھی جس سے میں گنہگار ہو جاؤں یا میرا اللہ مجھ سے ناراض ہو جائے۔ لیکن دل کا کیا کرتی، دل پہ اختیار نہیں تھا، غم سے نڈھال ہو گئی تھی۔ پھر مجھے قرآن پاک کی وہ آیت یاد آئی جس میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے، بے شک اللہ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے۔ اس آیت نے میرے دل کو ایک سکون بخشا۔ ابو کا جنازہ تیار تھا اور عصر کی نماز کا ٹائم نکلا جا رہا تھا۔ میں جلدی سے اٹھی اور وضو کیا، اپنے باپ کے جنازے کو وہیں چھوڑ کر خود کمرے میں جا کر نماز ادا کی۔ واپس آئی تو تایا ابو کے ساتھ کچھ لوگ ابو کا جنازہ اٹھا رہے تھے۔ تبھی تائی جان بولی، اس کی بیٹی کو اس کا ایک دفعہ منہ دیکھ لینے دو۔ میں نے ابو کا چہرہ دیکھتے ہی کہا، اللہ پاک، بے شک میرے ابو میرے پاس آپ کی امانت تھے، آپ نے اپنی امانت واپس لے لی، مجھے اس پر کوئی گلہ نہیں، بس مجھے صبر عطا فرما دینا، مجھے صبر کرنے والوں میں سے بنا دینا۔ صبر تو میں کر رہی تھی، لیکن اس وقت میرے دل پر کیا بیت رہی تھی وہ میں ہی جانتی ہوں۔ ابا کے کفن دفن کے بعد اگلے دن ہی تایا اور تائی گاؤں جانے کے لیے تیار ہو گئے تھے۔
تبھی تایا جان میرے پاس آئے اور بولے کہ حرین بیٹا، تم بھی ہمارے ساتھ گاؤں چلو، تمہارا شہر میں اکیلے رہنا ٹھیک نہیں ہے۔ تبھی میں نے تایا جان سے کہا نہیں تایا جان، میں نہیں جاؤں گی، یہاں میرے باپ کی بہت سی یادیں ہیں، میں یہیں اس گھر میں رہنا چاہتی ہوں۔ تایا جان بولے نہیں بیٹا، تمہارے تایا ابو ہیں، میں تمہیں کسی طرح بھی اس انجان شہر میں تنہا نہیں چھوڑ سکتا، تم اٹھو ہمارے ساتھ چلو۔ اس وقت میرے پاس بھی کوئی حل نہ تھا، میں نے بھی اپنے 2-4 کپڑے لیے اور تایا ابو کے ساتھ گاؤں آ گئی۔ تایا ابو کا گھر چھوٹا سا تھا جس میں 2 کمرے اور 1 کچن تھا۔ ایک کمرے میں تایا اور تائی ہوتے تھے اور دوسرے کمرے میں ان کے بچے رہتے تھے۔ مجھے بھی میرے کزنز کے ساتھ اس کے کمرے میں شفٹ کر دیا گیا تھا۔ میرے ابو تو اپنے حصے کا گھر بیچ کر شہر چلے گئے تھے اور شہر جا کر گھر لے لیا تھا، اس لیے اب صرف گاؤں میں تایا ہی کا چھوٹا سا گھر تھا۔ میری بڑی کزن ہیرا مجھ سے صرف 3 سال چھوٹی تھی اور میٹرک کی طالبہ تھی، لیکن نہ جانے کیوں وہ مجھ سے بہت زیادہ نفرت کرتی تھی، جبکہ اس سے چھوٹی ہیرا کا رویہ میرے ساتھ کچھ بہتر تھا۔ ہیرا کو میرا اس کے ساتھ ایک کمرے میں رہنا گوارا نہ تھا، کیونکہ مجھے عادت تھی رات کے آخری پہر تہجد کی نماز ادا کرنے کی، لیکن جب بھی کمرے میں نماز ادا کرنے لگتی تو ہیرا مجھے بہت باتیں سناتی کہ نہ تو خود سوتی ہے اور نہ ہی ہمیں سونے دیتی ہے۔ آہستہ آہستہ ہیرا نے ہنا اور تائی امی کے دل میں بھی میرے خلاف نفرت بھر دی۔ یہ بات مجھے اس دن پتہ چلی جب وہ تائی جان سے کہہ رہی تھی کہ آپ نے اس منحوس کو گھر میں رکھا ہے، مجھے اس سے نفرت ہے۔ تبھی تائی امی بولی کہ تم صبر کرو، ہمیں تو فری کی نوکرانی مل گئی ہے، پتہ ہے میری بھی طبیعت خراب رہتی ہے اور تم دونوں کو میں نے کتنے لاڈ پیار سے پالا ہے، تم سے تو کوئی کام کرواتی نہیں، اب اس کو فری کا کھانا تھوڑی ہی دینا ہے، اس لیے یہ ہمارے گھر کے سارے کام کیا کرے گی اور تو شہزادی ہو، حکم چلایا کرو اس پر۔ تائی جان کی یہ بات سن کر حیران رہ گئی کہ یہ سب کیا کہہ رہی ہیں، لیکن پھر میں نے یہ سوچتے ہوئے خود کو تسلی دی کہ سچی تو کہہ رہی ہیں، کوئی فری کا کھانا کسی کو تھوڑی دیتا ہے، ویسے بھی کام کرنے سے کون سا میرا کچھ بگڑ جانا ہے، کر لوں گی، ویسے بھی ابو نے مجھے سارے کام سکھا دیے تھے، گھر کا ہر کام کرنا جانتی تھی، اس لیے میری روٹین یہی تھی، میں تہجد کے ٹائم اٹھتی، پہلے تہجد کی نماز ادا کرتی، پھر قرآن پاک کی تلاوت کرتی، پھر نماز کے بعد ساتھ ہی گھر کے کام کاج شروع کر دیتی۔ لیکن تائی جان کے گھر میں نہ ہی کوئی نماز ادا کرتا تھا اور نہ ہی کبھی کسی نے قرآن پاک کھولا۔ میں بہت حیران ہوتی تھی کہ نہ جانے کیوں یہ لوگ ایسی زندگی گزار رہے ہیں، حالانکہ مسلمان ہیں۔ تائی جان تو خود بھی اٹھ کے نماز ادا نہیں کرتی تھی تو بیٹیوں کو کیا کہتی، اور تایا ابو کبھی کبھی نماز پڑھتے تھے اور صبح ہوتے ہی اپنی سبزی کی دکان پر چلے جاتے تھے۔ تایا جان کی نہ تو ان کی بیوی سنتی تھی اور نہ ہی بیٹیاں سنتی تھیں، بلکہ گھر میں حکمرانی تائی جان ہی کی تھی۔ تایا بیچارے تو کچھ بھی نہ بولتے تھے۔ میں تائی جان اور ان کی بیٹیوں کے اٹھنے سے پہلے ہی سارے گھر کا کام ختم کر دیتی اور ان سب کے لیے ناشتہ بھی بنا دیا کرتی تھی، لیکن پھر بھی نہ جانے کیوں تائی جان مجھ سے بے حد نفرت کرنے لگی تھی، اور ہیرا کو تو میرے سے اللہ واسطے کا بیر تھا۔ اس دن بھی جیسے ہی میں تہجد کی نماز ادا کرنے کے لیے جائے نماز پر کھڑی ہوئی تھی، تبھی ہیرا بولی کتنی دفعہ تم سے کہا ہے کہ میری نیند نہ خراب کیا کرو، اگر تمہیں اتنا ہی شوق ہے نیک بیوی بننے کا تو باہر صحن میں جا کر نماز پڑھ لو اور یہ لائٹ بند کرو، سونے دو مجھے۔ میں آگے سے کچھ بھی نہ بول سکی، وہاں سے جائے نماز اٹھا کر اور باہر صحن میں آ گئی۔ صحن بھی بہت چھوٹا تھا اور یہاں لگا بیری کا درخت عجیب سا بھیانک تصور دے رہا تھا، لیکن میں تو مضبوط لڑکی تھی اور میں ہمیشہ یہی کہتی تھی کہ میں اللہ کے علاوہ کسی سے نہیں ڈرتی، تو پھر میں کیوں ڈرتی؟ میں نے اس درخت کے نیچے جائے نماز بچھایا اور تہجد کی نماز ادا کرنے لگی۔ تہجد کی نماز ادا کرنے کے بعد دعا مانگنے کا جو سرور آتا ہے اس سے دل میں ایک عجیب سا اطمینان ہوتا ہے۔ پھر ہر روز میں اسی بیری کے درخت کے نیچے تہجد کی نماز ادا کرنے لگی تھی تاکہ میری کزنز کی نیند خراب نہ ہو اور پھر بعد میں وہ مجھے باتیں نہ سنائیں۔ پھر ان کی عادت تھی وہ تائی جان کو بھی شکایت لگا دیتی، تائی جان کی باتیں الگ سے سننا پڑتی تھی۔ ایسے ہی دیکھتے دیکھتے دن گزرنے لگے۔ میں ہر حال میں خوش تھی۔ تایا جان تو صبح سے گھر سے نکلتے اور شام کو واپس لوٹتے تھے، ان سے کبھی اتنی خاص ملاقات ہی نہ ہوتی۔ میں تو عشاء کی نماز پڑھتے ہی سو جاتی تھی کیونکہ مجھے صبح تہجد ٹائم اٹھنا ہوتا تھا، جبکہ میری کزنز رات گئے تک جاگتی رہتی اور ہر وقت موبائل میں لگی رہتی تھی۔ تائی جان نے بھی کبھی انہیں اس بات پر نہیں ٹوکا تھا۔ پھر ایک دن میں نے اسی بیری کے درخت کے نیچے تہجد کی نماز ادا کرنے کے بعد اپنے ہاتھ پھیلائے، اللہ سے دعا کر رہی تھی کہ یا اللہ مجھ پر رحم فرما، میں آپ کی مدد کی طلبگار ہوں۔ ابھی میں نے فقط یہی لفظ ادا کیے تھے کہ کسی نے میرے کان میں سرگوشی کی کہ آمین۔ میں تہجد کی نماز کے بعد بہت لمبی دعا مانگا کرتی تھی،
کیونکہ اکثر ابا کہا کرتے تھے تہجد میں مانگی گئی دعائیں ضرور قبول ہوتی ہیں، لیکن نہ جانے کیوں اس انجانی سرگوشی سے میرا دل زور زور سے دھڑکنے لگا اور میں نے جلدی سے اپنی دعا مختصر کی اور جائے نماز اٹھا کر کمرے کی طرف بھاگی تھی کہ تبھی مجھے محسوس ہوا کہ میرے آس پاس ایک بہت ہی دل کو لبھانے والی خوشبو ہے جو میرے نتنوں کو عجیب سا سکون دے رہی تھی۔ میں وہیں کھڑی ہو کر اس خوشبو کو اپنے اندر اتارنے لگی، لیکن پھر ایک دم سے مجھے خیال آیا کہ وہ آواز کیسی تھی جو مجھے دعا مانگتے ہوئے سنائی دی۔ مجھے عجیب سا خوف محسوس ہوا۔ میں جلدی جلدی قدم بڑھاتی ہوئی کمرے کی طرف آ گئی۔ اس کے بعد قرآن پاک کی تلاوت کرنے لگی، لیکن بار بار دھیان اسی انجانی آواز کی طرف جا رہا تھا۔ مجھے سمجھ نہیں لگ رہی تھی کہ وہ مردانہ بھاری آواز کس کی تھی۔ اس دن میں سارا دن عجیب سی پریشانی میں رہی، کسی سے یہ بات بھی نہیں کر سکتی تھی۔ تائی جان اور ان کی بیٹیاں تو پہلے ہی مجھے لاکھ باتیں سناتی تھی، اگر میں انہیں اس انجان آواز کے بارے میں بتا دیتی تو یہ سمجھتی کہ نہ جانے اس پر کوئی آسیب کا سایہ ہے، کیونکہ میں نے اکثر سنا تھا کہ رات کے آخری پہر جنات بھی زمین پر اترے ہوتے ہیں، اور مجھے سمجھ نہیں لگ رہی تھی کہ اپنے ساتھ ہونے والا واقعہ میں کس کو بتاؤں۔ اس سارا دن مجھے عجیب سا وہم رہا، ایسا لگتا جیسے کوئی میرے پیچھے کھڑا ہو، یا پھر کبھی ایسا محسوس ہوتا کہ وہی خوشبو میرے ارد گرد پھیلی ہوئی ہے اور مسلسل میں کسی کی نظروں کی تپش میں اپنے چہرے پر محسوس کرتی تھی۔ تایا کے گھر کے بالکل سامنے ایک بڑا 2 منزلہ مکان تھا۔ میں جس دن سے تایا کے گھر میں آئی تھی میں نے کبھی بھی اس گھر میں روشنی ہوتی نہیں دیکھی تھی، لیکن اس دن اس گھر کی ساری لائٹس جل رہی تھیں۔ میں جیسے ہی تہجد کی نماز کے لیے اٹھی تو اس گھر کی ساری لائٹس جلتے ہوئے دیکھ کر میرے دل کو کچھ اطمینان ہوا، کیونکہ اس سے پہلے مجھے بہت زیادہ ڈر محسوس ہو رہا تھا۔ اس انجانی آواز سے میں بہت زیادہ ڈر محسوس کر رہی تھی کہ آج بھی کبھی کچھ ایسا ہی نہ ہو جائے، لیکن پھر میرے دل میں کچھ تسلی ہوئی کہ سامنے والے گھر کے لوگ جاگ رہے ہیں، اس لیے میں آرام سے اس درخت کے نیچے تہجد کی نماز ادا کر سکتی ہوں۔ تایا ابو کے گھر کی دیواریں چھوٹی تھیں، جبکہ وہ گھر 2 منزلہ تھا۔ میں وضو کر کے درخت کے نیچے جائے نماز بچھا رہی تھی، تبھی سامنے والے گھر کے اوپر والے پورشن کے کمرے کی کھڑکیاں کھلیں۔ وہاں ایک خوبرو نوجوان سفید کلر کے سوٹ میں ملبوس کندھے پر چادر پھیلائے کھڑا تھا۔ میں اسے دیکھتے ہی نظریں جھکاتے ہوئے جائے نماز کو تھوڑا دیوار والی سائڈ پر کر کے نماز ادا کرنے لگی تاکہ اس نوجوان کو میرا چہرہ نظر نہ آئے۔ لیکن ابھی میں تہجد کی نماز ادا کر ہی رہی تھی تبھی مجھے محسوس ہوا کہ کوئی میرے بالکل قریب کھڑا ہے، لیکن اس وقت میں نماز کی حالت میں تھی اور میں کوئی بھی وہم اپنے دل میں نہیں لانا چاہتی تھی۔ اس وقت میرا رابطہ اللہ سے تھا اور میں اس دنیا سے بے خبر ہونا چاہتی تھی۔ میں نے ہر چیز کو فراموش کیا اور پورے دل سے نماز ادا کرنے لگی۔ جیسے ہی نماز ختم ہوئی میں نے دعا کے لیے ہاتھ اٹھائے۔ آج بھی جیسے ہی دعا مانگنا شروع ہوئی تو اسی مردانہ آواز میں آمین کی آواز بار بار میرے کانوں میں گونج رہی تھی۔ آج مجھے سچ میں بہت زیادہ خوف محسوس ہو رہا تھا، میرا جسم تھر تھر کانپ رہا تھا۔ میں نے جلدی سے دعا ختم کی۔ جیسے ہی اٹھنے لگی تو میرے پاؤں کے نیچے سے زمین نیچے سے گئی۔ وہی نوجوان جو سامنے والے گھر کی کھڑکی میں موجود تھا وہ بالکل میرے پاس کھڑا مسکرا رہا تھا۔ اسے دیکھتے ہی میں نے اپنے حلق سے تھوک نکلا اور بولی، آپ کون ہو اور یہاں کیسے پہنچے؟ اس نوجوان نے جواب دیا، میں ہر روز آپ کو یہاں تہجد کی نماز ادا کرتے ہی دیکھتا ہوں، آج میں نے سوچا آپ سے ملاقات ہی کر لوں۔ اس کی اس بات سے میں حیران ہوئی اور بولی، اللہ کا واسطہ ہے آپ یہاں سے چلے جائیں، اگر میری تائی جان یا ان کی بیٹیوں میں سے کسی نے دیکھ لیا تو مصیبت آ جائے گی۔ وہ بولا، تم گھبراؤ نہیں، ان میں سے کوئی مجھے نہیں دیکھے گا، تمہارا چہرہ انتہائی پاکیزہ ہے، اسے دیکھتے ہی نہ جانے کیوں میرا دل چاہتا ہے کہ میں تم سے ملوں، بس اسی غرض سے میں یہاں آ گیا ہوں۔ لیکن جیسے ہی میں نے دروازے کی طرف دیکھا دروازہ تو لاک تھا۔ تائی امی رات کو دروازہ لاک کر کے ہی سوتی تھی تو میں حیران تھی کہ یہ کیسے آ گیا ہے۔ میں بولی، تم یہاں کیسے آئے ہو؟ دروازہ تو نہیں کھلا، تو پھر کیا دیوار پھلانگ کے آئے ہو؟ وہ مجھے دیکھ کر مسکرا رہا تھا اور بولا، اس بات کی فکر چھوڑو، لیکن یہ بتاؤ تم اتنی لمبی دعائیں کس کے لیے کرتی ہو؟ میں نے گھرتے ہوئے سے دیکھا اور بولی کہ اللہ کا واسطہ یہاں سے چلے جاؤ، زندگی میں مزید تکالیف پیدا کرنا چاہتے ہو۔ اگر میری تائی جان یا ان کی بیٹیوں میں سے کوئی اٹھی تو میری خیر نہیں ہے۔ لیکن وہ عجیب ڈھٹائی سے میرے سامنے کھڑا تھا۔ جیسے ہی میں نے کمرے میں جانے کے لیے قدم آگے بڑھائے تو میرے سامنے آ کھڑا ہوا اور بولا، اللہ سے اتنی لمبی لمبی باتیں کرتی ہو کیونکہ اسے تم خود عشق کرتی ہو، اور جو تم سے عشق کرتا ہے کیا اس کی کوئی بات نہیں سنو گی؟ اس کی اس بات سے میرا دل زور زور سے دھڑکنے لگا۔ میں اس کے آگے ہاتھ باندھے کھڑی ہو گئی اور بولی، خدا کا واسطہ ہے تم جو بھی ہو میں تمہیں نہیں جانتی، یہاں سے چلے جاؤ۔ تبھی وہ میرے ہاتھ پکڑتے ہوئے بولا، ایسا نہیں کرو، مجھے اچھا نہیں لگ رہا۔ تبھی مجھے تائی امی کے کمرے کی لائٹ جلتی ہوئی نظر آئی۔
میں ایک دم سے گھبرا گئی۔ تائی امی آنکھوں کو مسلتے ہوئے باہر نکل رہی تھی۔ میری ٹانگیں تھر تھر کانپنے لگی کہ بس اب میری خیر نہیں ہے، نہ جانے مجھ پر کتنے الزامات لگائے جائیں گے۔ لیکن حیرانگی کا بہت بڑا جھٹکا مجھے تب لگا جب اچانک سے وہ نوجوان میرے سامنے سے غائب ہو گیا۔ نہ جانے وہ کہاں چلا گیا تھا۔ میں ادھر ادھر نظریں گھما کر دیکھ رہی تھی۔ تبھی تائی جان پکارنے لگی، ارے حورین، یہ کس کے ساتھ آدھی رات کو باتیں کر رہی ہو؟ تبھی میں نے جواب دیا، نہیں تائی جان، میں کسی کے ساتھ باتیں نہیں کر رہی، میں تو دعا مانگ رہی تھی۔ تبھی تائی جان غصے سے بولی، اللہ ہی جانے کون سی دعائیں مانگتی ہو تم جو دن رات ختم ہی نہیں ہوتی۔ میں نے سکھ کا سانس لیا، لیکن پھر مجھے عجیب سا محسوس ہونے لگا کہ اچانک سے وہ کہاں غائب ہو گیا تھا۔ عجیب بات ہے، وہ میرے بالکل سامنے ہی تو کھڑا تھا۔ جیسے ہی تائی جان سامنے آئی تو وہ کہاں چلا گیا؟ مجھے کچھ بھی سمجھ نہیں لگ رہی تھی، لیکن اس وقت میں صرف اللہ کا شکر ادا کر رہی تھی کہ میں بال بال بچ گئی۔ اگر تائی جان اس لڑکے کو دیکھ لیتی تو نہ جانے میرے ساتھ کیا کرتی۔ اگلے دن جیسے ہی میں تہجد کی نماز کے لیے اٹھی، مجھے بہت ڈر محسوس ہو رہا تھا کہ آج کہیں وہ پھر نوجوان دوبارہ سے نہ آ جائے۔ عجیب انسان ہے، میں نے تو کبھی اسے دیکھا بھی نہیں، اور وہ محبت کا اظہار کرتا پھر رہا ہے، اور میں تو اس دنیاوی محبت کو اچھا نہیں سمجھتی، لیکن نہ جانے کیوں وہ میرے پیچھے پڑ گیا ہے۔ اگلے دن میں نے دیکھا کہ اس کے گھر کی ساری لائٹس بند تھیں۔ میں نے اللہ کا شکر ادا کیا اور جلدی سے جائے نماز بچھا کر نماز ادا کرنے لگی۔ نماز ختم کرنے کے بعد میں نے اطمینان طریقے سے اس طرح لمبی دعا مانگی۔ آج کئی دن کے بعد میں نے اس طرح دعا مانگی تھی اور بہت زیادہ سکون محسوس ہو رہا تھا۔ وہیں تھوڑی دیر بعد جائے نماز پر سجدے کی حالت میں لیٹ گئی۔ تبھی مجھے محسوس ہوا کسی نے مجھے آواز دی ہو کہ حورین۔ میں ایک دم سے ہڑبڑا کر اٹھی۔ آج پھر وہی نوجوان میرے سامنے کھڑا تھا۔ وہ ایک پاؤں کے بل میرے سامنے بیٹھا اور بولا، تم اتنی خوبصورت ہو، کیوں اتنے پریشان رہتی ہو؟ مجھے پتا ہے تمہاری پریشانی کی کیا وجہ ہے۔ اس کی یہ باتیں مجھے حیران کر رہی تھیں۔ تبھی میں بولی، دیکھو، میں کسی بھی نامحرم سے بات نہیں کرنا چاہتی، تو تم کیوں بار بار یہاں آ جاتے ہو اور کیسے آ جاتے ہو؟ مجھے کچھ بھی سمجھ نہیں لگتی۔ مجھے پتا ہے آدھی رات کا وقت ہے اور تم مجھے تنگ کر رہے ہو، اور میں بھی ابھی شور کروں گی اور سب کو اکٹھا کر لوں گی۔ تو وہ مسکرا کر بولا، اس کا کوئی فائدہ نہیں، بے شک تم سب کو اکٹھا کر لو، وہ تو الٹا تمہیں ہی باتیں سنائیں گے نا۔ اس سے بہتر نہیں کہ تم مجھ سے دوستی کر لو۔ میں بولی، نہیں، میں ہرگز نہیں کروں گی، میں کسی بھی نامحرم سے دوستی نہیں کرتی، ایسے میرے اللہ ناراض ہوتے ہیں۔ تو اس نے جواب دیا، میں نے تمہیں کب کہا ہے کہ تم اللہ کو ناراض کرو؟ میں تمہیں اس طرح نماز پڑھتے دیکھ کر بہت زیادہ خوش ہوں، کیونکہ میں ہمیشہ نماز سے غافل رہا ہوں، لیکن اب تم سے میں اللہ کا دین سیکھنا چاہتا ہوں، اور تم حافظ قرآن بھی تو ہو۔ اس کی یہ بات سن کر میں بہت حیران ہوئی کہ اسے کیسے پتہ چلا کہ میں حافظ قرآن ہوں۔ پھر ہر روز ایسا ہی ہوتا کہ جب بھی میں نماز ادا کر رہی ہوتی تو وہ نوجوان میرے پاس آ جاتا اور مجھ سے ساری نماز سیکھتا۔ دیکھتے ہی دیکھتے وہ سب کچھ سیکھ گیا، لیکن کبھی وہ کسی کو بھی نظر نہ آیا تھا۔ ایک دن میں نے اس سے پوچھا کہ ایسا کیسے ہو سکتا ہے کہ تم جب آتے ہو مجھے پتہ بھی نہیں چلتا، اور جب جاتے ہو تب بھی میں جان نہیں پاتی، اور تم کسی کو نظر بھی نہیں آتے ہو؟ تبھی اس نوجوان نے بتایا کہ ایک بہت بڑی حقیقت ہے جو میں نے تم سے چھپائی ہے، وہ تمہیں بتانا چاہتا ہوں، لیکن وعدہ کرو کہ یہ سب سننے کے بعد تم مجھ سے ملنے کے لیے انکار نہیں کرو گی جب تک میرا قرآن پاک مکمل نہیں ہو جاتا۔ تبھی میں بولی، نہیں، میں ایسا کچھ نہیں کروں گی۔ اس نے جواب دیا، میں ایک جن زادہ ہوں، اور میں تمہارے ساتھ ہونے والی ساری زیادتیاں دیکھ رہا تھا۔ تمہاری تائی جان اور تمہاری کزن کا تمہارے ساتھ سلوک، وہ سب کچھ میرے سامنے تھا، اور آج سے کئی سال پہلے میں آ کر اس بیری کے درخت پر آباد ہوا تھا۔ مجھے اس وقت کہیں بھی رہائش نہیں مل رہی تھی۔ یہ بیری کا درخت ہی مجھے سب سے بہترین جگہ لگی تھی، لیکن اس گھر میں اتنی گندگی تھی اور یہاں کے لوگ بے نمازی تھے، مجھے بہت زیادہ گھن محسوس ہوتی تھی۔ بہت مشکل سے میں یہاں اپنے دن گزار رہا تھا۔ پھر یہ سامنے والا گھر خالی ہو گیا، میں نے اپنا بسیرا وہاں کر لیا، لیکن میں نے تمہیں وہاں سے اس گھر میں دیکھا۔ تمہارے آنے سے اس گھر کا پورا ماحول ہی چینج ہو گیا تھا۔ صبح صبح یہاں پر کوئی تہجد کی نماز ادا کرتا۔ میں دیکھنا چاہتا تھا کہ آخر کون ہے جو اس گھر میں اتنا نیک نکل آیا ہے، لیکن پھر میں تمہیں دیکھ کر حیران رہ گیا کہ اتنی خوبصورت لڑکی اور اتنی چھوٹی عمر میں اتنی نیک کیسے ہے۔ پھر میں نے اپنی سوچ اور سمجھ سے تمہاری ساری ہسٹری جانی، تو مجھے بہت دکھ ہوا کہ تم ایک یتیم اور بے سہارا لڑکی ہو، اور تم اپنے تایا اور تائی کے ساتھ یہاں رہ رہی ہو، اور پھر ان کے سارے ظلم و ستم بھی دیکھ رہا تھا۔ میں تمہاری مدد کرنا چاہتا تھا، لیکن پھر تمہیں اتنا پر اطمینان دیکھ کر میں بہت حیران بھی ہوا کہ کوئی اتنے ظلم و ستم سہنے کے بعد بھی اتنا پرسکون کیسے ہو سکتا ہے۔ پھر مجھے پتہ چلا کہ تم اللہ تعالیٰ کے بہت نزدیک ہو،
اسی وجہ سے تم اطمینان میں ہو۔ یہ سکون میں بھی چاہتا تھا، کیونکہ آج سے کئی سال پہلے مجھے کوکاف سے نکال دیا گیا تھا، صرف میری ذرا سی غلطی کی وجہ سے۔ اس وقت سے لے کر اب تک میں نے سکون نہیں پایا تھا، لیکن جب میں نے تم سے نماز سیکھی، میں بھی اللہ تعالیٰ کی عبادت میں مشغول رہنے لگا تھا، میرے دل کو سکون آنے لگا، تو میں نے جانا کہ اللہ تعالیٰ کی عبادت میں کتنا سکون ہے۔ یہ سب تمہاری وجہ سے ہوا۔ اب صرف تم میرے لیے دعا کرو کہ مجھے میرے کوکاف میں واپس بلا لیا جائے اور میں بے گناہ ہوں یہ ثابت ہو جائے۔ میں حیرانی سے اس کی طرف دیکھتے ہوئے بولی، کیسا اور کون سا قصور کیا تھا تم نے کہ تمہیں کوکاف سے ہی نکال دیا گیا؟ نہ جانے کیوں مجھے اس جن زادے سے زیادہ ڈر بھی محسوس نہیں ہو رہا تھا، حالانکہ یہ ساری حقیقت میرے سامنے بیان کر رہا تھا۔ اس وقت مجھے خوف زدہ ہونا چاہیے تھا، لیکن میرا یقین تھا کہ میں اللہ کے سوا کسی سے نہیں ڈرتی، اور یہ حقیقت تھی۔ اور ویسے بھی یہ جن زادہ مجھے کوئی بھی نقصان نہیں پہنچا رہا تھا، بلکہ وہ تو مجھ سے اللہ تعالیٰ کا دین سیکھ رہا تھا، اور مجھے اسے اللہ تعالیٰ کا دین سکھانے میں اتنی خوشی محسوس ہو رہی تھی کیونکہ میری وجہ سے کوئی راہ راست پر آ رہا تھا اور اللہ کے قریب ہوا تھا۔ اس سے بڑھ کر میرے لیے خوشی کا باعث کیا ہو سکتا تھا؟ میں خوشی خوشی اسے سب کچھ سکھا رہی تھی۔ اب تو اس کی اصلیت بھی کھل کر سامنے آ گئی تھی، پھر بھی نہ مجھے اس سے ذرا بھر برابر خوف محسوس ہوا، اور نہ ہی میں نے یہ سوچا کہ اب میں اس کو دین نہیں سکھاؤں گی، بلکہ میں اس کی ہر طرح سے مدد کرنا چاہتی تھی۔ لیکن ایک سوال تھا جو میرے دماغ میں بار بار گردش کر رہا تھا کہ آخر اس نے ایسی کیا خطا کی تھی کہ اس کو اس کی دنیا سے نکال دیا گیا تھا؟ کیا اتنا بڑا جرم تھا یہ؟ کہیں میں اس کی مدد کر کے کچھ غلط تو نہیں کر رہی؟ تو میں نے اس سے پوچھا کہ کیا میں تم سے پوچھ سکتی ہوں کہ تمہیں کوکاف سے کیوں نکالا گیا تھا؟ تب بھی وہ بولا کہ ایک شیطان جن میرا دوست تھا، میں نہیں جانتا تھا کہ وہ شیطانی کام کرتا ہے۔ اس نے ایک جنزادی کی عزت برباد کر کے اس کو قتل کیا اور میرے پاس پناہ لے لی۔ میں اس بات سے بھی بے خبر تھا، لیکن جیسے ہی یہ بات شہنشاہ جنات کو پتہ چلی تو اس نے اس شیطان جن کو قید کر لیا اور مجھے سزا کے طور پر کوکاف سے نکال دیا۔ میں اس وقت سے ہی اس انسانی دنیا میں بھٹکتا پھر رہا ہوں۔ شہنشاہ جنات نے میری صفائی بھی نہ لی، حالانکہ میں چاہتا تھا کہ میں اپنی صفائی میں کچھ کہہ سکوں اور انہیں بتا سکوں کہ میں بالکل بے گناہ ہوں۔ میں تو اس شیطان جن کے بارے میں یہ سب کچھ جانتا ہی نہ تھا کہ وہ شیطانی کام کرتا ہے۔ میں تو اس کے ساتھ دوستی نبھا رہا تھا اور مخلص بن رہا تھا۔ اگر مجھے پتا ہوتا کہ یہ اتنا بڑا گنہگار ہے تو میں خود اسے شہنشاہ جنات کی عدالت میں پیش کر دیتا۔ وہ شیطان جن اب کوکاف کی قید میں ہے، لیکن میں اپنی دنیا سے نکل آیا تھا اور بے گھر ہو کر رہ گیا۔ وہاں کوکاف میں میرا سب کچھ ہے، لیکن میں وہاں نہیں جا سکتا اور نہ ہی کوئی مجھے اپنا مل سکتا ہے۔ یہ دکھ مجھے اندر سے کھا رہا تھا اور ایک لمحے کے لیے بھی کبھی سکون محسوس نہیں ہوا تھا، لیکن جب سے اللہ تعالیٰ کی یاد میں مشغول رہنے لگا ہوں تو مجھے کچھ سکون محسوس ہونے لگا ہے۔ لیکن میری خواہش ہے کہ میں اپنی دنیا کوکاف واپس جاؤں، اپنی ماں سے ملوں، اپنے خاندان والوں سے ملوں۔ اب میں اللہ سے بہت دعا کرتا ہوں، اور تم بھی میرے لیے دعا کرو کہ میں جلدی کوکاف واپس چلا جاؤں اور تمہاری اور میری مشکلیں آسان ہو جائیں۔ کچھ دن اسی طرح گزر گئے۔ ہر روز جنزادہ میرے پاس آتا اور مجھ سے قرآن پاک سیکھتا، میں بھی اسے خوش دلی سے قرآن پاک سکھا رہی تھی۔ اس بات کا کسی کو بھی علم نہ ہو سکا، بلکہ سب صبح ہوتے ہی مجھ سے پوچھتے تھے کہ میں رات کے وقت کس سے باتیں کرتی ہوں۔ کبھی کبھی تو لگتا تھا جیسے تائی جان کو شک ہو رہا ہو کہ مجھ پر کسی انجانی مخلوق کا سایہ ہے، لیکن میں ان سے یہ کہہ دیتی کہ میں اپنے رب سے باتیں کرتی ہوں، اور اس جنزادے کے بارے میں نے کسی کو بھی کچھ نہ بتایا تھا۔ دیکھتے ہی دیکھتے تائی جان اور میری کزن کا رویہ بھی میرے ساتھ تبدیل ہونے لگا، اور میں نے یہ بات نوٹ کی کہ ہیرا اچانک سے رات کو اٹھتی اور رونا شروع ہو جاتی۔ میں نے ایک دو دفعہ اس پر قرآنی آیات پڑھ کر دم کیا تو وہ بالکل ٹھیک ہو جاتی تھی۔ تائی جان میری بہت زیادہ شکر گزار تھی۔ پھر ایک دن وہ جنزادہ میرے پاس آیا اور بولا میں آج بہت خوش ہوں۔ میں نے اس سے پوچھا کہ کیا ہوا؟ اس نے جواب دیا کہ آج میری ماں میرے پاس آئی تھی، وہ مجھے یہ خوشخبری سنا کر گئی ہے کہ آج شہنشاہ جنات کی محفل میں عدالت لگی تھی اور میں بے قصور ثابت ہو گیا ہوں۔ سارے ثبوت مل گئے ہیں، اور اب یہ ثابت ہو گیا ہے کہ میں نے کچھ بھی نہیں کیا، بلکہ اس شیطانی جن کی سیاست کی وجہ سے میں بھی اس کے شیطانی چکر میں پھنس گیا تھا۔ شہنشاہ جنات نے مجھے کوکاف واپس بلایا ہے، لیکن نہ جانے کیوں میرا دل نہیں چاہ رہا تمہیں یوں چھوڑ کر جانے کو۔ میں چاہتا ہوں کہ تم میرے ساتھ کوکاف چلو، ویسے بھی تمہارے گھر والوں کا سلوک تمہارے ساتھ اتنا اچھا نہیں ہے۔ تبھی میں نے جواب دیا نہیں، کوکاف میری دنیا نہیں ہے، وہ تمہاری دنیا ہے، میں اپنی دنیا میں رہنا چاہتی ہوں۔ اس نے مجھے بہت دفعہ کہا کہ میں اس کے ساتھ کوکاف چلوں، کیونکہ وہ کہتا تھا کہ تم میری استاد ہو اور دین سکھانے والی ہو، میرے لیے قابل احترام ہو، اور ایک بات جو میں تم سے کہتا کہتا شرما جاتا تھا، اور جانے کیوں میں تم سے عشق کرنے لگا ہوں۔ میرا دل چاہتا ہے کہ تم ہمیشہ ہمیشہ کے لیے میرے ساتھ رہو۔ میں نے اسے جواب دیا
نہیں، ایسا نہیں ہوتا، تم ایک جن زادے ہو اور میں ایک آدمزاد۔ آدمزاد اور جنات کا عشق کوئی اہمیت نہیں رکھتا، ویسے بھی میں کسی بھی نامحرم سے عشق کرنے کی قائل نہیں ہوں۔ ہاں، تمہیں میں ہمیشہ یاد رکھوں گی، کیونکہ میری وجہ سے تم راہ حق پر آئے ہو۔ شاید اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں اللہ کو میرا یہ عمل پسند آیا ہو اور میری بخشش کا ذریعہ بن جائے۔ بس تمہارے اور میرے درمیان ایک یہی رشتہ ہے۔ وہ جنزادہ میری طرف دیکھ کر مسکرایا اور بولا کہ بس ساری عمر یہی خواہش رکھ سکتا ہوں کہ کاش میں آدم زاد ہوتا اور ایک نیک سیرت بیوی میری قسمت میں لکھ دی جاتی، اور اگر میں سچ میں آدم زاد ہوتا تو میں کسی بھی قیمت پر تمہیں نہ کھوتا، بلکہ تمہارے لیے ہر مشکل سے گزر جاتا۔ لیکن جیسے اللہ تعالیٰ کی مرضی، شاید اللہ تعالیٰ کو ہم دونوں کا ملنا منظور ہی نہیں تھا، اسی وجہ سے ہم دونوں کو الگ الگ مخلوق بنایا۔ اس کی یہ بات سن کر میں مسکرا دی اور بولی، تم اپنی دنیا میں جاؤ اور خوش رہو، وہاں تمہیں بہت اچھی جنزادی مل جائے گی، اس سے شادی کر لینا۔ وہ جنزادہ بولا، ٹھیک ہے، تم اپنی دنیا میں رہو، لیکن آج مجھ سے ایک وعدہ کرو کہ ہر چاند کی 14ویں رات کو میں تم سے ملنے آیا کروں گا اور تم کبھی بھی انکار نہیں کرو گی۔ اس رات کے بعد تمہاری تائی یا اس کی بیٹیاں تمہارے ساتھ کبھی برا سلوک نہیں کریں گی، بلکہ تمہاری تائی اب تمہیں اپنی بیٹیوں سے بھی زیادہ بڑھ کر پیار کریں گی، کیونکہ میں نے اسے سبق سکھا دیا ہے۔ تبھی اس جنزادے نے مجھے بتایا کہ رات کو میری تائی کے خواب میں آ کر انہیں ڈراتا تھا اور کہتا تھا کہ حورین کے ساتھ اگر پیار محبت سے پیش نہ آئی تو انہیں کھا جاؤں گا۔ اب وہ بہت زیادہ ڈر گئی ہیں، اسی وجہ سے ان کا رویہ بھی تمہارے ساتھ ٹھیک ہو گیا ہے۔ اس کی یہ بات سن کر میں خوش ہو گئی اور بولی، ٹھیک ہے، میں تم سے وعدہ کرتی ہوں کہ جب بھی چاند کی 14ویں رات ہوگی میں یہیں اسی جگہ تمہیں ملا کروں گی۔ پھر جب بھی چاند کی 14ویں تاریخ ہوتی وہ جنزادہ مجھے ملنے آتا۔ اب اس کے چہرے پر ہلکی سی داڑھی تھی اور ہمیشہ اس کے ہاتھ میں ایک سفید موتیوں کی تسبیح ہوتی، اور اب اس کی جنزادی بیوی بھی اس کے ساتھ مجھے ملنے آتی۔ وہ اسے بتاتا کہ یہ مجھے دین سکھانے والی ہے۔ میں اسے دیکھ کر خوش ہو جاتی ہوں، مجھے خوشی ہوتی ہے کہ میری وجہ سے کوئی نیک راستے پر چلا ہے، بلکہ کوئی ایک نہیں بلکہ اب تو میرے تایا ابو کا بھی سارا گھرانہ نمازی تھا۔ تایا ابو سمیت سارے گھر والے تہجد بھی ادا کرتے اور 5 وقت کی نماز بھی۔ میری ساری کزنز میری بہت زیادہ رسپیکٹ کرتی ہیں۔ اب مجھے نہ تو اپنی تائی امی سے کوئی گلہ ہے اور نہ ہی اپنی کزن سے، کیونکہ تائی امی اپنی بیٹیوں سے بھی زیادہ مجھے محبت کرتی ہیں اور تایا ابو وہ بھی میرا بہت خیال رکھتے ہیں۔ اب مجھے کوئی بھی پریشانی نہیں ہوتی۔ تایا ابو نے نیا گھر تعمیر کیا ہے اور وہ اس بیری کے درخت کو کٹوا دینا چاہتے تھے، لیکن میں نے ان کی منت سماجت کر کے درخت نہیں کٹوانے دیا، کیونکہ اس درخت سے مجھے ایک اپنائیت تھی، کیونکہ اسی درخت پر تو وہ جنزادہ چاند کی 14ویں تاریخ کو اپنی بیوی کے ساتھ آتا تھا۔ میں کسی صورت بھی اس درخت کو کٹوانا نہیں چاہتی تھی۔ تایا ابو میری شادی کرنا چاہتے ہیں، لیکن میں اس کے لیے راضی نہیں ہوں، جبکہ میری کزن ہیرا اور ہنا دونوں کی شادی ہو چکی ہے۔ تایا ابو بار بار مجھ سے کہتے ہیں کہ میری زندگی کا کوئی اعتبار نہیں، تم شادی کر لو، لیکن نہ جانے کیوں میں اس جنزادے جیسا مرد اس انسانی دنیا میں ڈھونڈتی ہوں۔ شاید کہ کوئی مجھے اتنا نیک انسان مل جائے۔ بے شک وہ جنزادہ تھا، لیکن اس کو نیک راستے پر چلتے دیکھ کر مجھے عجیب سی خوشی محسوس ہوتی ہے۔ اب جب کبھی وہ مجھ سے ملنے آتا ہے تو مجھے کہتا ہے کہ میں شادی کر لوں، کیونکہ اگر میں نے شادی نہ کی تو میں سنت رسول سے باہر ہو جاؤں گی۔ اب میں نے فیصلہ کیا ہے کہ میں جلد ہی شادی کروں گی، لیکن میں اسی کی طرح کا لڑکا ڈھونڈتی ہوں۔ اب آپ لوگ مجھے مشورہ دیں اور مجھے بتائیں کہ جیسا چاہتی ہوں کیا سچ میں مجھے ایسا لڑکا مل سکتا ہے، کیونکہ میں چاہتی ہوں جیسی پاکیزہ اور نیک سیرت کی مالک میں خود ہوں ایسا ہی مجھے مرد ملے، تاکہ میں ہمیشہ جنت میں بھی اس کے ساتھ رہ سکوں۔ آپ سب کی رائے کی منتظر رہوں گی۔ دوستو، اگر آپ کو آج کی ہماری یہ ویڈیو پسند آئی ہے تو اسے لائک کیجئے اور اسے اپنے پیاروں کے ساتھ شیئر ضرور کیجئے گا۔ اور ہاں، اگر آپ نے ابھی تک ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو ہمارا چینل سبسکرائب کر دیجئے اور بیل آئیکن بھی پریس کر دیجئے تاکہ ہماری ہر نئی آنے والی ویڈیو آپ کو بر وقت مل سکے۔ اللہ حافظ۔